اچھا خان صاحب ذرا ایران کی طرف آتے ہیں. سی ڈی ایف ایران گئے، اس سے پہلے محسن نقوی ادھر گئے ہوئے تھے اور ہفتے کے اندر 2 ان کے دورے تھے. دین فیلڈ مارشل عاصم منیر گوز دیر اور آتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں اور امریکہ کی طرف سے خبر آ جاتی ہے کہ ہم بہت قریب ہیں معاملات کو حل کرنے کی. آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہی آج میں، کیونکہ ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ بتایا گیا تھا ہمارے سورسز کی طرف سے بھی، اینڈ یو وڈ نو دیٹ بیٹر، کیا آج ہم کوئی ڈیل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ کوئی لیٹر آف انٹینٹ، میمورینڈم آف میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ؟ کہ ہم کوئی تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. میرا بعد میں آپ میڈیا والے ہی کہیں گے جی اس نے یہ کہا تھا اور وہ یہ کیا، خدا نخواستہ. لیکن جو وی آر ویری کلوز ٹو سم سارٹ آف سولوشن of this problem or the confrontation. We are very close to it. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا، اس سے پہلے جو ہے شٹل ڈپلومیسی جو ہے محسن نقوی صاحب نے جو کی ہے وہ بڑی افیکٹو ثابت ہوئی ہے. ان دونوں حضرات کا وہاں پہ جانا اور کلنچ کرنا جو ہے وہ ایک ایسا معاہدہ جس کی جو اب ممکنات میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن آپ بھی محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں. مارکو روبیو نے بھی بڑی احتیاط سے بات کی ہے. ایران کی طرف سے بھی کھل کے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. کوئی ابھی بھی رکھنا ہے خواجہ صاحب یا لیک آف ٹرسٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسے معاملوں میں احتیاط برتنا جو ہے وہ دانش مندی ہے، بجائے اس کے کہ چوکے چھکے لگائے جائیں اور بعد میں جو ہے خفت اٹھانی پڑے. تو یہ اس بہتر ہے کہ ہم جب تک کوئی اس کا فائنل رزلٹ جو ہے وہ برسرے عام نہیں آ جاتا اور اس کی کوئی خد و خال سامنے نہیں آ جاتے، تو لیٹس ایٹ لیسٹ میں تو یہی چاہوں گا کہ محتاط رہیں ہم اپنے اندازوں میں. وی کین بی کیئر کے ساتھ کیئرفلی جو ہے آپٹمسٹک ہونا چاہیے ہمیں. رائٹ. اچھا خان صاحب، کیا یہ شروعات ہوگی لانگ ٹرم ڈسکشنز کی؟ کیا یہ شروعات ہوگی ان معاملات کو حل کرنے کی طرف جانے کی جو کہ بڑے لانگ سٹینڈنگ ہے، 47 سال سے لانگ سٹینڈنگ ہے، یا اسی کے اندر سارے معاملات حل ہو جائیں گے؟ اس کی شکل آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی جو انڈیکیشن ماضی میں بھی دی ہیں پچھلے 2-3 ماہ کے اندر ایران نے، اور اس کا آگے سے کوئی جو ہے جواب کوئی منفی نہیں آیا امریکہ کی طرف سے کہ ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. ایک یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے ان کی کہ جو 47 سال سے، اور دوسرا جو ہے ان کے خلاف جو پابندیاں ہیں مختلف قسم کی، ان پابندیوں سے ان کو آزاد کیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہے کہ 47 سال سے کوئی ملک جو ہے پابندیوں میں. میں جب یہ ہوا تھا میں آئی واز اے بینکر ان یو اے ای، تو میں لیٹر آف کریڈٹ ڈپارٹمنٹ تھی جس بینک میں تھا، میں وہاں کا اس کا انچارج تھا. تو ان کی وہاں سے ایل سی آتی تھی چاولوں کی، اور اس کی بیک ٹو بیک ایل سی ہم پھر تھائی لینڈ کھولتے تھے. یہ موٹا چاول امپورٹ کرتے تھے، وہ سستا بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا باسمتی جو ہے وہ پرہیپس اس کا مہنگا ہوگا، بہرحال مجھے اس سے یاد نہیں ہے. تو یہ اس دبئی ایک بہت بڑا کانڈیوٹ بنا کہ یہ پابندیوں کے باوجود جو ہے اپنا کوئی ایک سبسسٹنس لیول جو ہے انہوں نے مینٹین کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہادری ہے، بڑی حوصلہ مندی ہے، بڑی ریزیلینس ہے ایرانی قوم میں، ایرانی حکومت میں، کہ انہوں نے 47 سال کی بروٹل قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ ایک بڑی طاقت، اور اس طاقت کے ساتھ پورا ویسٹ جو تھا وہ گلو ہوا تھا، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہوا. تو یہ ساروں کے مقابلہ جو انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک تھریش ہولڈ پہ اب پہنچ گئے ہیں جہاں پہ امید نظر آتی ہے کہ ایران جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا، برادری کا اب پورا جو ہے ممبر جو ہے انشاءاللہ تعالی معاہدہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی.
تو وہ ممبر جو ہے کمیونٹی کا برادری کا فل ممبر جو ہے بن سکے گا, کوئی پابندیاں اس پہ نہیں رہے. رائٹ. آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور اسرائیل اور انڈیا سارے پورے پیس پروسیس کے اندر اگر دو ممالک کو اسپوائلرز نظر آ رہے تھے تو وہ اسرائیل اور انڈیا نظر آ رہے تھے, اینڈ دین ٹو این ایکسٹینڈ افغانستان بھی. خالد صاحب, اسرائیل کو سائڈ لائن کر دیا گیا, آل ویسٹرن نیوز پیپرز آر رائٹنگ اباؤٹ اٹ. نیتن یاہو سے کچھ نہیں پوچھا گیا اس سارے معاملے کے اندر, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پہ اکسایا کہ وہ اٹیک کریں ایران میں. اب اگر یہ سچویشن دیکھیں اور پھر اس کو ملائیں کہ صبح, ہماری صبح اور وہاں کی رات وائٹ ہاؤس میں شوٹنگ کا انسیڈنٹ ہوا, اور یہاں تقریباً اسی ٹائم پر یا اس سے آگے پیچھے کوئٹہ والا انسیڈنٹ ہوا جو ٹرین کے اوپر اٹیک ہوا. ایک طرف اسرائیل, ایک طرف انڈیا, دونوں ہی خوش نظر نہیں آ رہے. اس کا آپس میں کوئی لنک ہو سکتا؟ میرا خیال ہے میں اس موقع پہ اس قسم کی اسپیکولیشن سے گریز کروں گا. لیٹس کیپ اٹ ان اے پازیٹیو موڈ کہ یہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو معاہدہ ہے اور اس سے اچھے رزلٹ نکلائیں گے, اور اس قسم کے جو واقعات جو ہیں, کوٹے والا واقعہ جو ہے, ٹھیک ہے, دہشت گردی تو اسرائیل کرتا ہے اور ہندوستان بھی کرتا ہے. ہندوستان تو انٹرنیشنل دہشت گرد کرتا ہے, کینیڈا میں, امریکہ میں اور لوکیشنز کے اوپر ان کی دہشت گردی کے جو فنگر پرنٹس ہیں آپ کو نظر آتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کینیڈین نے تو بڑا احتجاج کیا تھا جب انہوں نے ادھر کیا تھا امریکہ میں, وہاں بھی حکومت, ان کی حکومت نے جو ہے احتجاج کیا تھا کہ یہ دہشت گردی جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایکچولی دہشت گردی جو ہے نا از پارٹ آف دا ڈی این اے جو ہے نا انڈیا کی لیڈرشپ کا, اس کا حصہ ہے. اٹ از ان دیئر ڈی این اے. وہ جس اس کو ایڈیالوجی کو پرسو کر رہے ہیں ہندتوا کی, وہ بیسیکلی دہشت گردی کی ایڈیالوجی ہے. کوئی محبت کا پیغام نہیں ہے, وہ نفرت کے اوپر اس کی ساری کی ساری جو ہے بنیاد رکھی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ کوئی سیاسی ایڈیالوجی ہے یا کوئی امن کا کوئی پیغام ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. وہ نفرت کا پیغام ہے, اور دہشت گردی ہمیشہ نفرت سے جنم لیتی ہے. اس کے پیچھے جو کار فرما ہے وہ نفرت کے جذبات ہوتے ہیں, ایکسٹریم نفرت. اور خصوصاً میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جو اگر سی وی ہے, جو پولیٹیکل سی وی ہے اس کا مودی کا, اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر جو اس نے قتل عام مسلمانوں کا کیا ہوا ہے جب چیف منسٹر تھا ادھر احمد آباد میں, تو وہ یو کینٹ ڈینائی اٹ, پاکستان کے اوپر تو الزامات جو ہے وہ اسپیکولیٹو لگتے ہیں. جتنا ڈیفینٹ الزامات جو ہیں اس وقت موجود ہیں بھارت کی حکومت کے اوپر, چاہے وہ کینیڈا میں ہوں, چاہے وہ گجرات کا جو ہے بچر جو ہے وہ مودی ہو, یا جو ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور اٹس ناٹ اونلی ایویڈنس بلکہ اٹس پارٹ آف ویری ریسنٹ ہسٹری. تو یہ جی